بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001171777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، وحدت امت کے داعی، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ علی ہے۔ مولانا کے دیے ہوئے جواب سے اگر کوئی بہن بھائی مطمئن نہ ہو تو یاد رہے کہ مولانا محترم کی مسجد جامعہ محمدی کریمیہ، جہاں عرصہ 25 برس سے شیخ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد اسی مسجد میں ایک علمی تحقیقی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے، دلیل دیکھیے اور اپنے دل کی دنیا آباد کیجیے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ کیا والد اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کر سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب مرحمت فرمائیے۔ زندگی میں اگر والد جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کر سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ زندگی میں نہ کرے، کیونکہ تجربہ بھی گواہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں قرآن مجید میں کہا نا کہ جب موت سامنے نظر آئے تو وصیت کرنی چاہیے۔ پہلے سے وصیت ہو جائے تو عموماً جن کے حق میں ہوتی ہے ان کی طرف سے اندیشہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش کریں کہ یہ جلدی مرے تو ہم جائیداد پر قبضہ کریں۔ اس لیے حضر احدکم الموت، جب موت بالکل آ جائے پھر وصیت کا نام لو، ورنہ جن کے حق میں وصیت ہے ان کے برے ارادے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جائیداد بھی تقسیم کر دی جائے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے لے لی بیٹوں نے، اور بعد میں باپ کی کوئی قدر نہیں رہی، ذلیل اور رسوا ہو گیا، کچھ پلے نہیں رہا، جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ دے بیٹھا، اب کون پوچھتا ہو۔ اس لیے یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ ویسے کرے تو شریعت کی روح سے اور قانون کی روح سے جائز ہے، مگر اس میں پھر یہ کرنا پڑے گا کہ ساری اولاد کو برابر دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ پھر جو حضور کا فرمانا ہے اولاد میں برابری کرو، اس میں بیٹی بیٹے کا بھی حصہ برابر ہوگا۔ پھر وہ نہیں ہوگا کہ بیٹی کا ایک اور بیٹے کے دو جو وراثت میں تھا، وہ نہیں، جب ہبہ کرے گا تو پھر اولاد میں مساوات کریں گے، سب کو برابر دینا پڑے گا۔ یہ سب سے مراد اولاد ہی ہے یا بیٹی اور والدین بھی ہیں؟ نہیں، جن کو بھی جانا چاہتا ان کی باقی کی بات نہیں، اولاد جو ہے نا بیٹی بیٹے ان میں برابری، یعنی والدین کو تو وہی سدس ہی ملے گا نا؟ نہیں، پھر سدس کی کیا بات، یہ تو ہبہ کر رہے ہیں نا، وراثت تو ہے نہیں، دے رہا سارا دے دے والد کو یا ماں کو، اس کی مرضی ہے۔ ہبہ الگ ہوتا نا، وراثت تو ہے کہ وہ فوت ہو جائے ترکہ رہ جائے، پھر تو شریعت کے مطابق وہ جو حصہ ہے۔ اس کو ذرا کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر میں محمد ضیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے بھائی۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ان سے پہلے تو ان کو میرا اسلام کیجیے۔ سن رہے ہیں آپ کی بات؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال ان سے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی اگر میں چاہتا تو سب کے سب مسلمان ہوتے جی، اور دوسری طرف جب پہلی اسلام کی جنگ ہوئی ہے بدر،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آج 313 ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں جیسا اس میں کوئی تضاد تو نہیں. قرآن مجید جو کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے اس سے مراد چاہنے سے جبر ہے، کہ اگر اللہ کو یہی مقصود ہوتا ہے کہ انسان کو بھی فعل مختار نہ بنایا جائے بلکہ جبر کسی راستے پر چلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا کہ سب لوگوں کو مومن ہی پیدا کرتا. اس کے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، مگر یہ تو اس نے پسند نہیں کیا، انبیاء یہ دعوت دی اور لوگوں پر چھوڑ دیا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، میں ضیاء بول رہا ہوں لائن. ٹھیک ہے. ہاں بس سنتے رہنا کہ وہ جو ہے نا کہ اللہ اگر چاہتا، وہ تو جبر کی بات ہے کہ جبر اگر کرنا چاہتا تو واقعی اللہ تعالیٰ سب کو فرشتے ہی پیدا کر سکتا تھا، مگر وہ تو اللہ نے کیا نہیں، حق باطل واضح کر کے چھوڑ دیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کا ارادہ ہے وہ ایمان لے آئے، جس کا ارادہ وہ کافر ہو کر مرے. وہ اختیار دینے کی بات ہے کہ اللہ نے جبر نہیں پسند کی. رسول کریم علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں، اللہ بعد میں بھی توحید والوں کو پیدا کر سکتا، مگر وہ تو پھر جبر ہی ہوتا نا. رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے آخری ہدایت دنیا پر نازل کی، تو آپ نے جو جماعت تیار کی اگر وہ مر جاتے، ختم ہو جاتے، تو پھر دین کا چرچا کرنے والا کون رہ جاتا؟ نبی تو کوئی نیا آنا نہیں تھا. اس لیے حضور کی یہ دعا بالکل ٹھیک تھی کہ اللہ میں نے جو جماعت تیار کیا تیری ہدایت کے مطابق تیار کیا، اگر یہ مٹ جائیں گے تو پھر دین کا ڈنکا کون بجائے گا؟ تو ان میں کوئی ایسا تخالف اور تضاد تو نہیں معلوم ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں. وہ قدرت کی بات ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا، مگر کیا تو اس نے یہی ہے نا کہ تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. تو حضور کے بعد نیا تو تبلیغ کرنے والا نہیں آنا تھا. حضور کے تیار کیے ہوئے مر جاتے، پھر کہاں سے ہدایت لوگ پاتے؟ جی زیادہ فرمائیں. جی آپ کا اشکال کس بات پہ ہے؟ تھوڑا سا اگر واضح کریں گے تو شاید مولانا آپ کے لیے بہتر جواب دے سکیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تم کون ہوتے ہو میری حلال چیزوں کو حرام کرنے والے. جی تو جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تو کیا اللہ پاک اس کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے نبی ایسا نہیں ہے، میں چاہوں تو ابھی سب کے سب مسلمان ہوں؟ یا اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا اس بات پہ؟ یہ اصل میں یہ سوال تھا. نہیں لہٰذا ریئیکشن کیا کرنا تھا؟ حضور نے قدرت کا بھی انکار کیا ہی نہیں کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اسباب سے ہی وابستہ ہے نا. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سبب کے ذریعے اللہ نے اس کو کیا. اب رسولوں کے بغیر بھی اللہ ہدایت دے سکتا تھا. قرآن میں آتا کہ اگر میں چاہتا سارے لوگ مومن پیدا ہوتے زمین والے، مگر اس نے جب یہ طریقہ کیا کہ نبی آئیں وہ لوگوں کو دین سکھائیں پھر لوگ اپنی مرضی سے قبول کریں، تو اللہ اپنے طریقے کو زیادہ صاحب کس طرح اپنی طاقت کے زور سے مریا میٹ کر دے. یہ تو خود بیوقوفی ہوگی کہ آپ ایک طریقہ مقرر کرے پھر اس کی جڑیں کاٹ دے. تو انبیاء کے ذریعے ہدایت کا نظام اس نے بنایا نا. قدرت اپنی جگہ کہ وہ نبیوں کے بغیر بھی چاہتا سب کو ولی پیدا کر دیتا. تو نبی علیہ السلام کے بعد تو ظاہر ہے کوئی نبی آنا نہیں تھا. جو آپ کے شاگرد تھے وہ بھی مر جاتے، دین کہاں سے لیتے لوگ؟ دوسرا سوال میرے ایک اور جاننے والے ہیں انہوں نے کیا ہے جی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں تو جانے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہماری میت کو لے جانا اور وہاں سے اجازت طلب کرنا کہ ہم بھی آپ کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں، اور اگر تو جواب ملے تو دفن کر دینا، نہیں تو بقیع میں دفن کر دینا. یہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ان کا صحیح ہے یا یہ صاحب بالکل جھوٹا افسانہ ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا میری میت رکھ دینا اور پوچھنا اگر اجازت ملے تو دفن کرنا ورنہ نہیں. تو لوگ کہتے ہیں پھر آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو. بالکل بناوٹی باتیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کسی نے ایسا کیا، کوئی اجازت نہیں مانگی. جی تو بات ہو رہی تھی کہ باپ اپنی زندگی میں یا باپ ہو یا کوئی اپنی جائیداد جو اس کے پاس ہے اگر وہ دینا چاہے کسی کو تو وہ ہبہ ہوگی، وراثت تو نہیں ہوگی. وراثت ہے وہ چھوڑ جائے، آدمی مر جائے بعد میں رہ جائے پھر وراثت کا قانون لاگو ہوتا نا کہ ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا، بیٹے بیٹیوں کو. یہ جب وہ کر رہا ہبہ تو ہبہ میں